انسانی جنین یعنی فیٹس کا ماں کے پیٹ میں بننا ایک حیرت انگیز اور پیچیدہ عمل ہے جو کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ جدید سائنس نے بتایا ہے کہ یہ عمل 3 الگ الگ حفاظتی تہوں کے اندر ہوتا ہے جنہیں 3 والز آف ڈارکنیس کہا جاتا ہے۔ یہ تہیں فیٹس کے باہر خطروں سے بچاتی ہے، اس کے لیے صحیح ماحول بناتی ہے اور اسے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہر تہ کا اپنا خاص کام ہے اور اس بات کا سائنس کی ترقی سے ہی انکشاف ہوا۔ پہلی تہ انٹیریئر ایبڈومینل وال ہے جو چمڑی، چربی اور بون سے بنتی ہے۔ یہ باہر سے آنے والے نقصان سے بچنے کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے نیچے رحم کی دیوار یعنی یوٹرائن وال ہوتی ہے جو ایک مضبوط اور لچیلا حصہ ہے۔ یہ فیٹس کو جگہ دیتی ہے، اسے گرم رکھتی ہے اور پیدائش کے وقت اسے باہر لانے میں مدد دیتی ہے۔ تیسری تہ ایمنیو کورینک میمبرین ہے جس میں پانی کی تھیلی، نال اور اس کے گرد کی جھلیاں شامل ہیں۔ اس نال کے ذریعے سانس اور کھانا پہنچتا ہے۔ ہپوکریٹس نے 5ویں صدی قبل از مسیح میں پہلی مرتبہ رحم کے کردار پر نظریات پیش کیے۔ ایرسٹوٹل نے 4 صدی قبل از مسیح رحم کی بناوٹ اور اس کے آفعال کا تجزیہ کیا۔ 18ویں صدی میں ولیم ہنٹر نے حمل کے دوران پیٹ کی دیوار کے بڑھنے اور اس کے اثرات کا تجزیہ کیا۔ آخرکار 20ویں صدی میں سائنس نے ان تینوں تہوں کے بارے میں جانا جب ایمبریولوجی کے علم نے ترقی کی۔ الٹرا ساؤنڈ اور چھوٹے دوربینوں جیسے آلات سے ہی ماہرین یہ دیکھ سکے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بڑھتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے 3 والز آف ڈارکنیس کو بڑے صاف الفاظ میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الزمر آیت 6 میں فرماتے ہیں، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک کے بعد ایک مرحلے میں 3 پردوں کی تاریکی کے اندر۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ فیٹس کئی مراحل سے گزرتا ہے، جس میں شروع کا نقطہ، پھر چھوٹا گولا، پھر فیٹس اور آخر میں مکمل بچہ، اور یہ سب 3 تہوں کے اندر ہوتا ہے۔ 1980 کے دوران پروفیسر کیتھ مور جو ایمبریولوجی کے ایک بڑے عالم تھے اور ایمبریولوجی کی مشہور کتاب دی ڈیولپنگ ہیومن کے مصنف بھی ہیں، انہوں نے قرآن میں موجود ایمبریولوجی کے متعلق آیتوں کا مطالعہ کیا تو وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مطابق قرآن کا 3 پردوں کی تاریکی کہنا سائنس سے بہت پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث میں دی گئی جننی ارتقاء کی وضاحتوں کا جائزہ لیا اور انہیں جدید سائنس کی روشنی میں حیرت انگیز طور پر درست پایا۔ پروفیسر مور نے ایک کانفرنس میں قرآن میں ایمبریولوجی کے بارے میں بیانات کی درستی پر بات کرتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ واضح ہے کہ یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہی آئی ہوں، کیونکہ اس علم کو صدیوں تک دریافت نہیں کیا گیا تھا، اور میرے لیے یہ بات کا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے پیغمبر تھے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔